دجال کے بارے میں جو احادیث سے صحیحہ سے ہمیں معلومات پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ لفظ دجال جو ہے یہ دجل سے ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں؟ فریب، دھوکہ کہتے ہیں نا، دجل کر رہا ہے، دجل۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں دجال ظاہر ہوگا، اسے اللہ نے طاقتیں دی ہوں گی، بہت ساری قوتیں دی ہوں گی، زندہ کو مار دے گا اور مردے کو زندہ کر دے گا، اور وہ یہودیوں کی مدد کے لیے آئے گا۔ کس کی مدد کے لیے؟ اسرائیل کی۔ عجیب بات ہے کہ آج یہودی بھی دجال کا ہم سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے یہودیوں کے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں۔ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ایسی پیش گوئیاں بھی ہیں جن کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے پیغمبروں کو، پچھلے پیغمبروں کو اس کا وقت نہیں بتایا تھا کہ وہ کب ظاہر ہوگا، اس لیے حدیث میں آتا ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، اس کے فتنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک وہ نہیں آیا۔ یہ اس کی علامت تھی کہ وہ کس امت میں ظاہر ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ اس کا فتنہ ہوگا کیا؟ وہ ایسے طاقت اور قوت کے کرشمے دکھا کر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو ظاہر پرست لوگ ہیں، اور ہوگا کانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ خدا کانا نہیں ہو سکتا، اللہ تو عیب سے پاک ہے۔ یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی ایک صفت کو دیکھتے ہیں، اس کے ہزاروں عیوب کو نہیں دیکھتے۔ تو دجال کے طاقت اور قوت کو لوگ دیکھیں گے، لیکن اس کے عاجزی کو، اس کے کاڑے ہونے کو نہیں دیکھیں گے لوگ۔ اتنا بڑا عیب ہے تجھ میں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب کاڑا نہیں ہو سکتا، اور اس کی پیشانی پر واضح لفظوں میں کافر لکھا ہوا ہوگا، کافر۔ یہ بھی علامت ہوگی کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لیکن ظاہر پرست لوگ اس کی طاقت کو دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اس کے ایک طرف آگ ہوگی اور ایک طرف باغ ہوگا، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں پھینک دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہے، اور جو باغ ہے حقیقت میں وہ آگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال آئے گا کیوں؟ یہودیوں کی مدد کے لیے۔ کس دور میں آئے گا؟ جس دور میں حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے بات؟ اور دجال کو قتل کون کرے گا؟ مسلمانوں میں طاقت نہیں ہوگی دجال کو قتل کرنے کی، اس کی طاقت اور قوت کی بنا پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایات میں آتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی شام میں، جہاں آج بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، شام کی مسجد میں دمشق میں حضرت عیسیٰ، حضرت امام مہدی وہ امامت کے لیے عصر کی نماز میں کھڑے ہوں گے مصلی پر۔ اچانک جب اقامت سے فارغ ہوں گے دیکھیں گے کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے نیچے کی طرف نازل ہو رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، صحیح احادیث سے بھی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع، بولو بھائی، نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس بات کو قرآن نے بہت واضح انداز میں بیان کیا، احادیث میں یہ بات بہت کثرت سے وارد ہوئی ہے۔ لہذا جو شخص حضرت عیسیٰ کی موت کا قائل ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں ہے، موت کے قائل ہیں۔ کیوں قائل ہے؟ اس میں ان کی کیا سیاسی فائدے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہم اہل اسلام کا یہ بال اتفاق عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ، موت دیے بغیر زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں حضرت مہدی کے دور میں نازل ہوں گے۔ تو یاد رکھو یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر موت واقع ہو گئی ہے، اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسیٰ کو نہ قتل کیا یہودیوں نے، نہ صلیب پر لٹکایا،
جس کو صلیب پہ لٹکایا تھا وہ حضرت عیسیٰ کی شکل کا کوئی آدمی تھا. اللہ نے معاملہ ان پہ مشتبہ کر دیا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ قرب قیامت میں نازل کریں گے. تمام اہل کتاب وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اس وقت جتنی عیسائی ہوں گے وہ تمام کے تمام حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں تو حضرت مہدی ان کے اکرام میں مصلی ان کے لیے خالی کر دیں گے. حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کے لیے مصلی خالی کر دیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ آئے تو امام کو چاہیے کہ اس کے اکرام میں، اگر وہ بزرگ امام سے اوپر والے مرتبے کا ہے، اس کے اکرام میں اس کو نماز کی پیشکش کرے کہ آپ نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پیشکش کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے کہ اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں ہی منتخب کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ اگر امامت کر لیتے تو یہ اس کی علامت ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے نائب ہیں. اس میں اشارہ کر دیا کہ نہیں، اس امت کے امام اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور انہی کے امتی ہی امامت کریں گے. بتا دیں گے میں امامت کرنے کے لیے نہیں آیا. پھر کیوں آئے بھائی؟ کیوں آئے؟ یہودیت سے انتقام لینے کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اس امت کو اللہ نے جو کام دیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے، اسلام کی حکومت پوری دنیا پہ قائم ہو جائے. اس دین کی تکمیل میں چونکہ سب سے بڑی رکاوٹ یہودی ہے، لہذا اس یہودی کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کے لیے یہ پیشگوئیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کر رہے ہیں. اور آج اگر دنیا کے حالات دیکھیں، آپ دنیا کے حالات دیکھیں تو آج زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اسرائیل ہے، جو امریکہ کو استعمال کر رہا ہے اپنے مفاد میں، برطانیہ اور امریکہ کو، اور امریکہ اسرائیل کے مفاد میں استعمال ہو کے اپنے آپ کو بھی برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند وعصابت تغزو مع عیسی ابن مریم. میں سوچتا ہوں کیسے مبارک لوگ ہوں گے جن کو نبی کی زیارت نصیب ہوگی، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. کاش اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے جس سے ان لوگوں میں شمولیت ہمارے لیے آسان ہو جائے. فرمائے میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے. ایک وہ گروہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا جیسے محمد بن قاسم نے کیا، اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر قتال کرے گا. جہاد کے مخالف لوگوں کو اپنے نظریے پر غور کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو جہاد کی مخالفت آپ کو اندھا کر دے اور آپ اسلامی تعلیمات سے پیچھے ہٹ جائیں. اللہ نے جو کچھ جہاد سے محبت کرنے والوں کے لیے، جو کچھ اللہ نے اس دنیا میں اور آخرت میں رکھا ہے، وہ مخالفت کرنے والوں کے لیے نہیں رکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر جہاد کریں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال کو قتل کریں گے. یہی وہ دور ہوگا جس میں یاجوج ماجوج ایک مخلوق ہے جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے. بہت بڑی مخلوق ہے، بہت کثرت سے ہے. کسی وادی میں ان کو بند کیا تھا حضرت ذوالقرنین نے سیسا پلائی ہوئی دیواریں کھڑی کر کے یاجوج اور ماجوج کو وادیوں میں بند کر دیا. وہ وادیاں کہاں ہیں اس کا ہمیں نہیں، کوئی کہتے چین میں، کوئی کہتے دیواریں چین کے پیچھے، کوئی کہتے کہاں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں. یہ سوالی فضول ہے کہاں ہے. اللہ نے جہاں کرنا تھا وہاں کر دیا. حدیث میں آتا ہے جب یاجوج ماجوج اتنی کثرت سے اہل اسلام کو، انسانوں کو قتل کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے قتل کرنے سے عاجز آ جائیں گے. اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کو ہلاک کرے گا. اتنے کثرت سے ہلاک ہوں گے کہ زمین انسانی لاشوں کے تعفن سے بدبودار ہو جائے گی. اللہ آسمان سے بارشیں برسائیں گے اور ان کی لاشوں کو بہا کے سمندروں میں، دریاؤں میں پھینک دیں گے، جس سے زمین پاک صاف ہو جائے گی. اور پھر اسلام کی مخالفت کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی بھی نہیں بچے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم زمین کو ایسا انصاف سے بھر دیں گے، خنزیر کا خاتمہ کریں گے، سور کی نسل ختم کر دیں گے تاکہ کوئی سور کا گوشت اپنے پیٹ میں دوبارہ نہ اتار سکے. جو مسلمان یورپ میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم سے خوراک ہمیں یہاں ملتا ہی سور کا گوشت ہے اور سور کے گوشت کی کوفتے بنا بنا کے کھا رہے ہیں، ان کو میں یہ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ دیکھو سور کتنی گندی اور اتنی ناپاک چیز ہے کہ اللہ نے اس کی نسل کے خاتمے کے لیے ایک پیغمبر کا انتخاب کیا کہ اس کی نسل ختم کر دے. وہ
اگر اس کے کھانے کی کچھ بھی گنجائش ہوتی تو حضرت عیسیٰ کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری نہ ہوتی کہ سور کی نسل کا خاتمہ کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے, آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ یہ نشانیاں مکمل ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو عدل سے بھر دیں گے, انصاف سے, اور جب زمین پر اللہ کی عبادت کثرت سے ہوگی, زمین زنا سے, بدکاری سے, چوری سے, رشوت سے, پوری روئے زمین پاک ہو جائے گی تو اس کی برکتیں اللہ آسمان سے اللہ کی طرف سے برکتیں کھلیں گی. جس زمین پر گناہ ہوتے ہیں اس زمین میں رزق کی برکت کو ختم کر لیا جاتا ہے. آج پھلوں میں ذائقے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں, آج گندم میں ذائقہ ختم ہو گیا ہے. روٹی آپ پہلے دیکھیں بچپن میں ایسی خوشبودار روٹی, اب روٹی کا مزہ ہی نہیں ہے. آمدنوں میں برکت ختم, لاکھ 1.5 لاکھ روپے کما رہے ہیں, مہینے کے آخر میں پھر بھی روتے پھر رہے ہوتے پیسے نہیں ہے, پیسے نہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں تقویٰ ہوگا اور اللہ کی عبادت ہوگی تو اللہ اپنی برکتیں کھول دیں گے, آسمان سے ایسا برکت والا پانی برسے گا, ایسی بارشیں ہوں گی زمین میں کہ آپ نے 2 مثالیں دی, ایک انگور کی اور ایک انار کی. فرمایا انگور اتنے بڑے بڑے پیدا ہوں گے کہ ایک انگور کے دانے کو نچوڑ کے کئی لوگ گلاس بھر بھر کے سیراب ہو جائیں گے اس سے, اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے. اور فرمایا انار اتنے بڑے بڑے پیدا ہوں گے کہ انار کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے. انار کا چھلکا باقاعدہ چھتریوں کی طرح بڑا ہوگا. انار کتنا بڑا ہوگا, اس کے دانے کتنے بڑے بڑے. یہ اللہ کی طرف سے انسانوں پہ رزق برسے گا. کیوں برسے گا؟ کہ انسان تقوی والی زندگی پر اور حلال والی زندگی پر آ جائے گا. یہ کام تو میرے بھائی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہوگا اور انشاءاللہ ہو کے رہے گا. لیکن ہمارے زمانے میں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ نے تقوی والی زندگی میں برکت رکھی ہے. حلال تھوڑا ہو اس میں برکت زیادہ ہے, حرام زیادہ ہو اس میں برکت ختم کر دی جاتی ہے. حرام خور آدمی کروڑوں روپے کما کے بھی اس کی پیٹ بھرتا نہیں ہے. اپنے ملکوں کے حکمرانوں کو دیکھ لو, کروڑوں کھربوں روپے کھا گئے مگر پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا. پیٹ اتنے سے ہیں مگر جو ہوس ہے وہ سمندروں جیسی بڑی ہوئی ہے, خلاؤں جیسی بڑی ہوئی ہوس ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. حلال آدمی کی خواہش اللہ تھوڑے سے میں پوری کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زیارت کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے. اور اگر بالفرض یہ ہماری زندگی میں مقدر نہیں ہے تو اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام کی تکمیل اللہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے کریں گے. ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے. تقوی اور طہارت والی زندگی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے رزق میں بھی برکت ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد